بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران میں عاشورہ حسینی اور عراق، ہندوستان اور پاکستان سمیت بہت سے ملکوں میں 9 محرم الحرام کی عزاداری کربلا معلیٰ میں لاکھوں زائرین اور سوگواروں کا اجتماع۔ افغانستان میں محرم کی عزاداری کے تعلق سے طالبان انتظامیہ کی وعدہ خلافی، کابل اور بعض دیگر شہروں میں عزاداروں کے خلاف طاقت کا استعمال۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے ایوان زیرین لوک سبھا میں اپوزیشن کے ہنگاموں اور مخالفت کے درمیان توانائی ترمیمی بل پیش کر دیا گیا، اور غزہ کے عوام کی جانب سے تحریک مزاحمت کی شرائط پر جنگ بندی کا خیر مقدم۔ شرائط کی خلاف ورزی ہوئی تو میزائلوں کی بارش دوبارہ شروع ہو جائے گی، جہاد اسلامی فلسطین کا انتباہ۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اسلامی جمہوریہ ایران سمیت پوری دنیا میں عاشورہ اور 9 محرم کی عزاداری اور جلوس اعضاء کا سلسلہ جاری ہے۔ ایران میں آج عاشورہ ہے، جبکہ عراق، ہندوستان اور پاکستان سمیت بہت سے ملکوں میں 9 محرم ہے۔ کربلا معلیٰ سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر سے آئے ہوئے لاکھوں زائرین اور عزادار روزہ مبارک کے اندر بین الحرمین اور اطراف کی سڑکوں پر عزاداری میں مصروف ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق پیر کی صبح سے ہی بین الحرمین میں 9 محرم کے ماتمی دستوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا، جو اس وقت بھی جاری ہے۔ ہمارے نمائندے نے بتایا ہے کہ عاشورہ حسینی میں شرکت کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران اور برصغیر ہند سمیت دنیا بھر سے لاکھوں زائرین کربلا معلیٰ پہنچے ہیں۔ یہاں ایران اسلامی میں آج صبح سے عاشورہ حسینی کے مخصوص ماتمی دستے نماز صبح کے بعد سے ہی برآمد ہونا شروع ہو گئے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ مشہد مقدس، قم المقدسہ اور دارالحکومت تہران سمیت ایران کے سبھی چھوٹے بڑے شہروں میں واقع مقدس روزے، امام بارگاہیں اور مساجد شب عاشورہ عزاداروں اور سوگواروں سے مملو رہیں۔ ادھر ہندوستان اور پاکستان میں آج 9 محرم ہے، اور اس مناسبت سے دونوں ملکوں کے سبھی چھوٹے بڑے شہروں میں 9 محرم کی مخصوص مجالس اور ماتمی جلوسوں کا سلسلہ جاری ہے۔ افغانستان میں طالبان نے کابل میں حسینی عزاداروں کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ شفقنا خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں طالبان نے 9 محرم الحرام کے موقع پر کابل کے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر عزاداران حسینی پر، جو سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کر رہے تھے، حملہ کر دیا۔ عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ طالبان انتظامیہ نے بہت سے راستوں اور شاہراہوں کو عزاداروں کے لیے بند کر دیا اور امام بارگاہوں اور مساجد میں عزاداری کرنے والوں پر تشدد کیا۔ طالبان کی جانب سے عزاداروں پر تشدد کی تصاویر اور ویڈیو بھی وائرل ہو گئی ہیں۔ دوسری جانب عزاداری پر پابندی عائد کیے جانے کے باوجود مزار شریف کے عوام نے عزاداری شروع کی، اور وہ حضرت امام علی علیہ السلام سے منسوب روزہ مزار شریف کی جانب روانہ ہو گئے، اور سیاہ کپڑوں میں ملبوس عزادار لبیک یا حسین کے نعرے لگا رہے تھے۔ واضح ہے کہ 2 روز قبل کابل میں دہشت گرد گروہ داعش کے حملے میں 8 شیعہ عزادار شہید اور متعدد زخمی ہو گئے تھے۔ تحریک طالبان پاکستان کا کمانڈر عمر خالد خراسانی افغانستان میں بم کے ایک دھماکے میں ہلاک ہو گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق تحریک طالبان پاکستان کے کمانڈر عمر خالد خراسانی کے ہمراہ اس ممنوعہ گروہ کے 2 دیگر کمانڈر بھی ہلاک ہو گئے۔ افغانستان کے صوبے پکتیکا میں تحریک طالبان پاکستان کے کمانڈر عمر خالد کے ہمراہ ہلاک ہونے والے کمانڈروں کا نام حافظ دولت اور مفتی حسن بتایا گیا ہے۔ ممنوعہ تحریک طالبان پاکستان نے اپنے ان کمانڈروں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے یہ تینوں دہشت گرد کمانڈر پکتیکا میں بم دھماکے میں ہلاک ہوئے ہیں۔ ہندوستان میں حکومت نے اپوزیشن جماعتوں کی زبردست مخالفت کے درمیان آج توانائی ترمیمی بل 2022 لوک سبھا میں پیش کر دیا۔
رپورٹ کے مطابق بجلی کے وزیر آر کے سنگھ نے ایوان میں بل پیش کیا تو کانگریس سمیت بڑی اپوزیشن جماعتوں کے لیڈروں نے اس کی مخالفت کی اور پھر شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور فلسطینی عوام اور مزاحمتی تنظیموں نے ثابت کر دیا کہ وہ پہلے سے زیادہ محکم اور قوی ہوئی ہیں۔ ویانا میں روس کے مستقل مندوب نے ایٹمی معاہدے میں واپسی کے لیے ہونے والے مذاکرات کو امید افزا بتایا ہے۔ ویانا میں روس کے مستقل مندوب میخائیل اولیانوف نے المیادین ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ایٹمی مذاکرات میں پیش رفت امید افزا ہے۔ ان کے مطابق مذاکرات آخری مراحل میں ہیں اور اپنے اختتام سے قریب ہو رہے ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اب مذاکرات کے شرکاء کے دارالحکومتوں میں فیصلے کا وقت آ گیا ہے۔ اس سے قبل اولیانوف نے یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کے نائب سربراہ انریکے مورا سے بھی ملاقات کی تھی۔ اس ملاقات کے بعد انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر لکھا کہ ویانا میں پابندیوں کے خاتمے کے لیے مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ یاد رہے کہ ویانا میں ایٹمی مذاکرات تقریباً 5 ماہ کے وقفے کے بعد ایک بار پھر جمعرات کو شروع ہوئے ہیں۔ ماہرین کے مطابق مذاکرات آخری مرحلے میں پہنچ گئے ہیں اور امریکہ کی جانب سے ضروری سیاسی فیصلہ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ واضح رہے کہ ایران نے ایک مستحکم معاہدے کے حصول کے لیے پابندیوں کا خاتمہ ضروری ضمانت فراہم کوشش کو روکنا ضروری قرار دیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے یوکرائنی فوج کی جانب سے غیر فوجیوں کو انسانی ڈھال بنانے پر مبنی اپنی رپورٹ پر یوکرائن کے رد عمل پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ فرانس پریس کی رپورٹ کے مطابق ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اعلان کیا ہے کہ اسے یوکرائنی فوج کی جانب سے غیر فوجیوں کو انسانی ڈھال بنانے پر مبنی اپنی رپورٹ پر یوکرائن کے رد عمل پر گہرا افسوس ہوا ہے۔ یاد رہے کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنی رپورٹ میں اعلان کیا ہے کہ یوکرائنی فوج کی جانب سے اختیار کی جانے والی جنگی حکمت عملی انسانی حقوق سے متعلق بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور عام شہریوں کے لیے نہایت خطرناک ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں آیا ہے کہ یوکرائنی فوجی رہائشی علاقوں میں فوجی اڈے قائم کر کے اپنے ہتھیاروں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے سیکریٹری جنرل نے کہا کہ یوکرائنی فوج کی جانب سے اختیار کی جانے والی حکمت عملی انسانی حقوق سے متعلق بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہونے اور عام شہریوں کے لیے نہایت خطرناک ہونے کی دستاویزات بھی موجود ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ یوکرائنی صدر زیلنسکی نے ایمنسٹی انٹرنیشنل پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ حکومت روس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چین کے وزیر خارجہ نے واشنگٹن سے مخاطب ہو کر کہا ہے کہ تائیوان امریکہ کا حصہ نہیں بلکہ چین کا جز ہے۔ اپنے دورے بنگلہ دیش کے موقع پر چین کے وزیر خارجہ وانگ ای نے کہا کہ امریکہ تائیوان کے معاملے میں حقیقت کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہا ہے۔ انہوں نے تائیوان کے مسئلے میں چین کے اقدامات کو منصفانہ، قانونی اور متوازن قرار دیتے ہوئے کہا کہ بیجنگ کے تمام اقدامات چین کی عرضی سالمیت اور اس کے اقتدار اعلیٰ کے تسلسل میں انجام دیے جا رہے ہیں۔